جب آپ نے ذمہ داریاں سنبھال لیں اس کے بعد اکثر ہم بیشتر سنتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو فنڈز کی قلت کا سامنا رہتا ہے، وہاں پہ مختلف سٹوریز آتی ہیں، بیڈ گورننس ہے، اقربا پروری ہے، کچھ کرپشن کی بھی بہت ساری سٹوریز سامنے آتی تھیں، بجٹ کے ہر وقت مسائل سامنے رہتے تھے۔ جب آپ نے اپریل میں ذمہ داریاں سنبھالی تو بجٹ کی کیا صورتحال تھی اور کیسے آپ نے آئندہ کا اپنا روڈ میپ سیٹ کیا کہ اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کے لیے کیسی بہتری آپ لا سکیں گے؟ کیا اس وقت صورتحال تھی؟ دیکھیے، جب میں 20 اپریل کو میں نے اوتھ لیا تو اس وقت آزاد کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا وہ تو سوئسائڈل حد تک کریش ہو چکا تھا۔ 28 ارب کا بجٹ تھا جس کو اسمبلی نے پاس کیا، اور تقریباً 9 ارب کے منصوبہ جات اس وقت تک 9 ارب روپیہ وفاق کی طرف سے ریلیز ہوا۔ اب دن رہ گئے تھے میرے پاس، مئی کا مہینہ تھا اور 10 جون کے بعد نیا مالی سال جو ہے اس کی بجٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ صورتحال تو انتہائی نگفتہ بے تھی، لیکن پھر مالک کا کرم کہ میں تقریباً عید کی چھٹیوں میں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں گھر گیا اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ، اس کے بعد میں واپس آ گیا رات کے وقت، اور عید کی چھٹیوں میں بھی میں نے کام کیا، اور الحمدللہ ابھی تک تو صحت اجازت دے رہی ہے، 17-18 گھنٹے میں روز کام کرتا ہوں۔ تو جب میں واپس آیا تو میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں مختلف جو وزارتیں تھیں ان میں اپنا رابطہ سلسلہ شروع کیا، تو اللہ پاک نے کامیابی دی، اور تقریباً مجھے 9 مئی یا 8 یا 9 مئی تھی اس وقت شاید فائنینشیل کلوزنگ ہو رہی تھی فیڈرل میں، بجٹ ان کا کلوز ہو رہا تھا پچھلے مالی سال کا، تو مجھے 9.2 ارب وہ مجھے 9.3 ارب کی مجھے ریلیز مل گئی ڈیولپمنٹ کی، اور 2 ارب جو تھا وہ انسپینڈ اماؤنٹ تھا گزشتہ گورنمنٹ کا، وہ بھی تو تقریباً یہ 11-11.5 ارب کے قریب مجھے جو ریلیزز تھی وہ مل گئیں جی۔ اور پھر شاید اس وقت جو ریلیز کرنے والے تھے ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ 11 مہینوں میں ان سے 9 ارب نہیں خرچ ہوا تو ایک ماہ میں 11 ارب کیسے خرچ کریں گے۔ صحیح۔ تو اللہ نے کرم کیا اور ہم نے تقریباً ایک ماہ میں پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساری لیگل فائنینشیل کوڈز کو، رولز کو مکمل طور پر فالو کرتے ہوئے وہ اماؤنٹ ہم نے سپینڈ کیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس اماؤنٹ کے سپینڈ کرنے سے یہ ہوا کہ ریاست میں جو ترقی کا پہیہ بالکل رک چکا تھا بلکہ ریورس چل پڑا تھا وہ سسٹینیبل طریقے سے آگے بڑھا۔ روڈ انفراسٹرکچرز میں ہم نے جو ٹھیکیداروں کے پیسے تھے وہ ان کی میچور لائبلٹیز کی ادائیگیاں کی۔ آپ نے اس سارے پروسیس میں ٹرانسپیرنسی کو کیسے میک شیور کی، جو کہ وہاں بڑی وہاں پہ سٹوریز جنم لیتی تھیں، بالخصوص اختیارات کا غلط استعمال، لوگوں کو نواز دینا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی، کروڑوں اربوں روپے لٹا دیے جاتے تھے۔ اس سارے پروسیس میں آپ نے ٹرانسپیرنسی کو کیسے انشور کیا، اور کچھ آپ نے بہت سخت اقدامات کیے تھے کفایت شاری کے حوالے سے، آپ کا پروٹوکول ہو یا دیگر معاملات، تو اس میں وہ کیا اسٹریٹجی آپ نے اڈاپٹ کی تھی؟ دیکھیے، ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ جس مذہب کا میں پیروکار ہوں اور آپ بھی، دین اسلام پہ جب ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ذات کو سرنڈر کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی یا رول آف لا حکمران کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اگر حکمران مستشنیٰ ہے اور سارے آپ نے قوانین جو ہیں وہ عوام پر یا جن پر آپ رول کر رہے ہیں اس مخلوق پر نافذ کرنے ہیں، تو پھر جو معاشرے میں بربادی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے سخت ایکشن تو لینا پڑتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو سرنڈر کیا کیبنٹ کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے، اور میں نے یہ کہا کہ جی اب جو حکمران کا طرز زندگی ہے وہ، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ میں ملنے اوتھ اٹھاتے ساتھ ہی میں چلا گیا فیڈرل گورنمنٹ میں کرٹسی کال کرنے میاں شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر سے۔ جی۔ تو وہاں انہوں نے 1-2 شکوے کیے کہ جی ایک تو آپ کے سگریٹ کے جو مافیاز ہیں وہ ہمارے بلینز کا کاؤنٹرفیٹ سگریٹ بنا کے ٹیکس کا خاتمہ چوری کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بڑی لگزوریس لائف سٹائلز ہیں سب کے، تو 20 کروڑ کی سنیں آپ گاڑی خرید رہے ہیں، وہ میں نہیں خرید رہا تھا، وہ گزشتہ دور میں ہمارے صدارتی سیکریٹریٹ کے لیے کہی تھی، لیکن وہ آئی ابھی نہیں، وہ پروپوگنڈا ہی تھا زیادہ۔ تو بہرحال میں نے کہا جی مجھے ابھی 72 گھنٹے بنے ہیں، پرائم منسٹر بنے ہیں، تو مجھے گیو می سم روم اینڈ اسپیس اینڈ دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ تو پھر ہم نے یہ کیا جی کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر نے اپنا پروٹوکول ختم کیا، وہ جو 34-35 گاڑیوں کا قافلہ تھا وہ ختم۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ سرکاری کام ڈیفینیٹلی سرکاری گاڑیوں پر ہی بیٹھ کے کرے گا، لیکن خوشی غمی شادی بھی آج میں اپنے حلقے میں اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ جاتا ہوں۔ جب میں نے کیا تو پھر میرے منسٹرز جو تھے ان کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا پڑا، پھر بیوروکریٹس کو بھی کرنا پڑا۔ پھر ہم نے جو ہمارے جو ٹرانسپورٹ کا بڑا ایشو تھا بڑے سالوں سے، ہم نے آسٹیرٹی ڈرائیو میں پھر جتنی ان آتھرائزڈ وہیکلس تھیں وہ ساری ریٹریو کی، وہ 200 سے زیادہ گاڑیاں تھیں۔ اس کے بعد وہ گاڑیاں کسی کے جن کا غلط استعمال ہوتا تھا وہ ریٹریو کر چکے ہیں آپ؟ جی وہ ریٹریو کر چکے ہیں، اس پہ کیبنٹ کی کمیٹی کام کر رہی ہے، اور جو ضرورت ہوگی وہ
نئی گاڑیوں کی خرید پہ چونکہ میں نے مکمل پابندی عائد کر دی ہے، تو جو جن محکموں میں کوئی کمی ہوگی ٹرانسپورٹ کی ان کو دے کے باقی وہ شفاف طریقے سے آکشن کر کے تو پیسے قومی خزانے میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آزاد کشمیر میں جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے اعتبار سے بات کی، وہ یہ تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی کو گزشتہ حکومتوں نے جو احتساب آرڈیننس تھے، احتساب قوانین تھی، وہ اتنا ٹوتھ لیس کر دیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ تو اب میرے پاس جو فوری آپشن تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں شاید ہر جگہ پہ یہ تصور ہے کہ جی وزیر اعظم کے منہ سے نکلا ہوا ہر جملہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو میں نے اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میں نے کہا جی وزیر اعظم کے منہ سے نکلا ہوا تو کوئی جملہ بھی حکم کا درجہ نہیں رکھے گا، وزیر اعظم کے قلم سے صرف وہ چیز تحریر ہوگی جس کے لیے آپ کو انیبلنگ لیجسلیشن کرنی پڑے گی۔ تو میں نے تقریباً 70 ایسے قوانین اور رولز اور ریگولیشنز بنائے کہ جن میں اب یہ بات تحریری طور پر رولز، ریگولیشنز، انیبلنگ لیجسلیشنز آرڈیننسز کی صورت میں موجود ہے کہ اب پرائم منسٹر جو دستخط کرے گا وہ بائی دا بک کرے گا، اس میں جو اس کے سوابدیدی اختیارات ہیں 90% میں نے وہ ختم کر دیے۔ اچھا کیا، آپ گڈ گورننس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن گڈ گورننس کو ہم اس وقت تک انشور نہیں کر سکتے جب تک سخت احتساب نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اور ٹرانسپیرنسی نہ ہو، اور نیپوٹزم بھی ختم کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے گڈ گورننس کو اچیو کرنے کے لیے اب تک کسی شعبے کے اندر کوئی سخت کوئی ایکشن لیا ہے گاڑیوں کو ریٹریو کرنے کے حوالے سے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان سے متعلق؟ اس کے لیے ابھی چونکہ ابھی 4 ماہ اور کچھ دن گزرے ہیں میری حکومت کو بنے ہوئے، تو ابھی ہم نے ابتدائی مراحل میں چونکہ جب میتھ اور سٹیٹس کو 70 سال کے قریب وقت گزر جائے تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ 70 دنوں میں معجزاتی طور پر ایسے واقعات وقوع پذیر ہوں، وہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے ریٹریو کرنی ہے ان کے لیے بھی آپ کو لیجسلیشن چاہیے، آپ نے کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے تو یا END رولز ہوں گے یا اینٹی کرپشن کے لاز ہوں گے یا احتساب کے لاز ہوں گے۔ میری خواہش سے خبر نہیں بن سکتی، تو جو جتنے انیبلنگ لیجسلیشنز ہیں اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اور اب احتساب ایکٹ پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور میں چونکہ اتحادی جماعتوں کا حکمران ہوں تو اگر میرے ممبران چاہیں گے اور ان کی ولفل مورل اتھارٹی کے ذریعے وہ کوئی اپنا احتساب کا نظام میں چیزوں کو مؤثر کرنا چاہیں گے تو پھر اسمبلی کی اکثریت فیصلہ کرے گی، میں اکیلا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل آپ نہیں کریں گے، لیکن ایک ہر طرف ایک سوال اٹھایا جاتا ہے